بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ خاصہ اول کی کتاب، اس کے 3 بابوں میں سے پہلا باب علم معنی تھا، اور علم معنی کے 8 ابواب میں سے 5واں باب ہے مطلق اور مقید کے حوالے سے۔ مطلق کہتے ہیں کہ جو مصطلح اور مسند پہ مشتمل ہو، اور مقید کہتے ہیں جس میں نواسخ جملہ یا مفاعل کا خیال کیا جائے، یا توابع کا یا حرف شرط کا۔ تو جب کسی لفظ پر مصنع اور مصنع کے ساتھ حرف شرط آ جائے، اس وقت وہ مطلق نہیں رہتا، مقید ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے حرف شرط کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ فالتقیید به یکون للاغراض، اس میں تقیید ہوتی ہے کئی اغراض کے لیے۔ وہ اغراض اللہ تی تؤدیہا معنی ادوات شرط، جس کو شرط کے حروف کے معنی ادا کرتے ہیں، کیسے کزمان فی متاع، جیسے متاع کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، و ایانا، اور ایانا کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، والمکان فی اینا و انا و حیثما، اور اینا انا اور حیثما میں مکان پایا جاتا ہے، جگہ پائی جاتی ہے، والحال فی کیفا ما، اور کیفا ما میں حال پایا جاتا ہے، واستیفاء ذالکا، کہتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیق وہ تحقیق البے فرق بین الادوات اور حروف کے درمیان جو فرق کی تحقیق ہے، یذکر فی علم نحو، علم نحو میں ذکر کی جاتی ہے، وانما یفرق ھا ہنا، یہاں پر فرق بیان کیا جائے گا، بین ان و اذا و لو، ان اذا اور لو میں، لاختصاصھا بمزایا، کیونکہ یہ خاص ہے ایسی خصوصیات کے ساتھ، اور من وجوہ البلاغت، جو بلاغت کی وجوہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ فَإِن وَإِذَا لِلشَّرْطِ فِي الاستقبال، ان اور اذا شرط ہے استقبال کے لیے۔ اب 3 حرف بتائے تھے، ان، اذا اور لو، کہتے ہیں وہ لو للشرط فی الماضی، لو ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے، جب ماضی میں شرط کی بات کرنی ہو تو لو آتا ہے۔ والاصل فی اللفظ، اصل جو چیز ہے لفظ میں وہ یہ ہے، ان یتابع المعنی، کہ وہ معنی کے تابع ہوگا، چاہے وہ لو ہے، چاہے ان ہے، چاہے اذا ہے۔ فیکون فعلا مضارعا مع ان، بس اگر فعل مضارع ان کے ساتھ آ جائے اور اذا کے ساتھ آ جائے، وہ ماضیا مع لو، اور ماضی کے ساتھ ہوگا اگر لو آ جائے۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ چاہے مضارع کا صیغہ ہے، چاہے مضارع کا صیغہ ہے، اگر مضارع کا صیغہ ان کے ساتھ آ گیا، ان کے ساتھ آ گیا تو، یا اذا کے ساتھ آ گیا تو وہ مستقبل کا معنی دے گا، اور اگر لو کے ساتھ آ گیا ہے تو ماضی کا معنی دے گا۔ یہاں جب ان، اذا اور لو آ جاتے ہیں تب فعل ماضی اور مضارع نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے آتے ہیں، یعنی ان اور اذا مستقبل میں شرط کے لیے آتے ہیں، اور لو ماضی کے لیے۔ جیسے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ دوزخی لوگ فریاد کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ابلتے ہوئے پانی کے ساتھ ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے یہ دوزخی لوگ، اب ان فعل مضارع پر آ گیا ہے تو یہ مستقبل کی بات ہے، تو جب ان فعل مضارع پہ آئے چاہے یا ماضی پہ آ جائے تو وہ بات مستقبل کی ہوگی۔ وَإِذَا، اور اذا ترد الی قلیل، جب کسی قلیل بات چیز کی بات ہو تو اس وقت اس کو اذا کی طرف لٹایا جاتا ہے، جیسے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ والفرق بین ان و اذا، ان اور اذا میں فرق یہ ہے، ان الاسم عدم الجزم، کہ اصل جو ہے وہ عدم جزم ہے، بے وقوع شرط ما ان، یعنی کہ جب ان پایا جائے گا نا تو شرط کے وقوع کے یقینی یا عدم یقینی میں، اس میں یقین بھی ہو سکتا ہے اور عدم یقین بھی ہو سکتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں یہ شامل ہے کہ جب ان آتا ہے نا تو شرط کا پایا جانا ضروری نہیں، شرط ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ ما اذا، اس کے ساتھ جب اذا آ جائے تو جب اذا آ جاتا ہے تو اذا میں شرط کا پایا جانا یقینی ہوتا ہے۔
والہذا غالب استعمال ماضی، اس لیے اس کا زیادہ تر استعمال ماضی پر ہوتا ہے، یعنی کہ اذا کا، ما اذا ماضی کے ساتھ اذا کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فقان الشرط واقع بالفعل بخلاف، گویا کہ شرط اس میں واقع ہوتی ہے بالفعل، واقع ہوتی ہے برخلاف ان کی، یعنی ان میں شرط کا فعل بالفعل واقع ہونا ضروری نہیں ہے، شرط آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی، لیکن اگر اذا ہوگا تو شرط کا بالفعل واقع ہونا ضروری ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ إِنْ أَبْرَوْ، اگر تو کہے ان ابرو من مرضی، اگر میں اپنی مرض سے شفا یاب ہو جوں، اتصدق بألف دینار، تو میں 1000 دینار صدقہ کروں گا، تو کون تشا کن فل بورے، تو گویا تمہیں شک ہے اپنے صحت یاب ہونے میں۔ کیوں شک کی بات کیوں کی ہے؟ ان ابرا لکھا ہے، ان ابرا من مردی، اگر میں صحت یاب ہو جو اپنی مرض سے، اب اگر ان کے ساتھ شرط لگائیں تو وہ ان کے ساتھ جو شرط اس میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یقینی طور پر یہ جزا واقع ہوگی یا نہیں واقع ہوگی۔ لیکن اگر یہی بات اگر آپ اذا کے ساتھ کریں، اذا قلت، اگر تو کہے اذا برے تو می مرادی صدق، تو جب میں صحت یاب ہو جائے گا اپنی مرضی تو میں صدقہ کروں گا، کون تا جازمن بہی، تو گویا تمہیں اس میں یقین ہے، او کل جازم، یا یقین کی طرح ہے کہ جب تم نے اذا کے ساتھ اذا حرف شرط کے ساتھ جملہ بولا تو تمہیں یقین تھا، یا یقین کی طرح تھا کہ مجھے لازمی بات ہے شفا مل جائے گی، اور اگر ان کے ساتھ بولا تو اس میں یقین کی بات نہیں تھی، شک کی بات تھی۔ وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَالْأَحْوَالُ النَّادِرَةُ تُذْكَرُ فِي حیز ان، کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ ذَلِكَ، اور اسی چیز پر پس احوال ہیں نادرہ جو ذکر کیے گئے ہیں ان کے احوال کے اندر، والکثیرۃ فی حیز عذاب، اور اذا کے احوال میں بہت زیادہ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی کہ یقین والی چیزیں اذا کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں اور شک والی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ وَمِن ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، ایسے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب ان کے پاس نیکی آتی ہے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، جب ان کے پاس خوشحالی آتی ہے، تو لفظ اذا کے ساتھ یہ جملہ شروع ہے، تو گویا ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس لازمی خوشحالی آئے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو برے حالات پہنچتے ہیں، یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ، تو وہ موسیٰ سے بدفعلی پکڑتے، اور جو ان کے ساتھ ہوتے۔ اب ایک جملہ ہے اس میں اذا کا بھی استعمال ہے اور ان کا بھی استعمال ہے، تو اذا اور ان میں ہم یہی فرق سمجھا ہے کہ اذا وہاں پہ لاتے ہیں کہ جب چیز یقینی ہو، اور ان وہاں پہ آتی جب چیز شک والی ہو۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں یقین کی بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اشیاء کو شامل ہوتی ہے، اور جہاں پہ ان آتا ہے تو ان بہت تھوڑی چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل پہ حسنات زیادہ آتی تھیں، انہوں نے اس کو اذا سے تعبیر کیا، اور برے حالات کم آتے تھے، ان کو ان کے ساتھ تعبیر کیا، یعنی اذا اور ان کے اندر دو فرق آ گئے۔ اذا اور ان میں ایک فرق تو یہ آیا کہ جب اذا کے ساتھ شرط بولتے ہیں تو وہاں پر بات یقینی ہوتی ہے، نمبر دو وہاں پہ کثیر الوقوع ہوتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ حرف شرط کے ساتھ جملہ بولیں وہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ بات شک والی ہوتی ہے، اور نمبر دو اس میں وہ بات قلیل واقع ہوتی ہے، تھوڑی واقع ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مطلق اسنا یہ شامل ہے بہت سی انواع کو، کما یفهم من التعریف بالجنسی، جیسا کہ یہ تعریف معرفہ لانے سے سمجھا گیا ہے، اس کو معرفہ لایا الجنسی کے ساتھ، الحسنہ پہ جو ال ہے نا یہ تمام قسم کی حسنات کو شامل ہے، ذکر ما اذا، اور تمام حسنات کو اذا کے ساتھ ذکر کیا، وہ عبر عنہ بالماضی، اور اس کو تعبیر کیا گیا ماضی کے ساتھ، والے کون مجیء السیئہ نادرن، اور چونکہ جو برے حالات ہیں وہ نادر کبھی کبھی آتے ہیں اس لیے اس کو ان کے ساتھ لکھے ہیں۔ اذ المراد بها نون مخصوص، تو اب اس سے مراد کوئی خاص نو ہوگی، ما یفهم من تنکیر، جیسے کہ تنکیر سے سمجھا گیا، یعنی کہ فائزا کے ساتھ ماضی بھی لائے، اذا خود یقین کا فائدہ دے گا، ماضی پھر مزید یقین کا فائدہ دے گا، اور الحسنہ پہ الجنسی آ کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو حسنات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور ان تو سیئب تو سبہم سیئۃ، ان شک والا آتا ہے اور قلیل پہ آتا ہے، اور پھر اس کی دلیل سیئۃ
یہ نکرہ لے، اور نکرہ بعد کا تنقید پہ تکثیر پہ دلالت کرتا ہے اور بعد کا تقلیل پر دلالت کرتا ہے۔ واہول جدب، اور وہ کہہ سالی ہے، ذکر معین، اور اس کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا، وعبرانہ بالمضارع، اور اسی کو تعبیر کیا گیا فی المضارع کے ساتھ، ففی الآیا من وصف بانکار النعم، آیت کے اندر ان کا جو وصف ہے نعمتوں کے انکار کا، وشدت تحامل علی موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام پر مظالم کی سختی کا بیان کیا گیا، جیسا کہ مالا کو جیسا کہ ظاہر نہیں ہے۔ ولول الشرط فی الماضی، اور جو لو ہے وہ ماضی پر شرط کے لیے آتا ہے، والے ذا یلی الفعل الماضی، اس لیے یہ فعل ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے ولو عالم اللہ ہو، اور اگر اللہ لو عالم اللہ فیہم خیرن، اگر ان میں بہتری سمجھتا اللہ سمجھتا ان کو سناتا۔ ومما تقدم، اور جو گزر چکا، یعلم ان المقصود بالذات من الجملہ شرطیہ، اور جیسا کہ ہمیں یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ جملہ شرطیہ سے بھی ذات جو چیز مقصود ہوتی ہے وہ جواب ہوتا ہے۔ فیضا کولتا، آپ کہتے ہیں جملہ شرطیہ کا جو اصل مقصد ہے نا وہ کسی جواب کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثلا فیضا کولتا، جب تو نے یہ کہا ان اجتہد زید اکرم، تو اگر زید نے محنت کی تو میں اس کی عزت کروں گا۔ کنتا مخبرا، تو خبر دے رہا بھی انّا کا ستکرمہ، تو ان قریب ان کی عزت کرے گا۔ ولیکن فی حال حصول الاجتہاد، لیکن اس حال میں کہ جب اس سے محنت کا حصول ہوگا، لا فی عموم الحال، عمومی حال میں نہیں۔ ویتفرع علی ھذا، اور اسی سے نکالے گئے کئی مسائل، انہا تعد خبریہ، اس کو شمار کیا جاتا ہے خبریہ یا انشائیہ، بے اعتبار جوابہ، جواب کے اعتبار کے ساتھ۔